بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ 12واں روزہ ہے 1441 ہجری اور اللہ کی توفیق سے 12ویں پارے کا خلاصہ۔ یہ سورہ ہے، یہ پارہ 2 سورہ مبارکہ پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود، جس کا نام اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا ہود علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا، اور اس کے بعد سورہ یوسف، اس کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ سورہ ہود مکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، آخری دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ پچھلی سورہ مبارکہ کا نام یونس تھا، تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر انبیاء کے نام سے سورہ مبارکہ کے نام کیوں رکھے گئے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اہل مکہ کے دل و دماغ میں یہ شک و شبہ تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، تو رب کائنات نے دراصل غیر محسوس انداز میں یہ سمجھایا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی انبیاء کے نام پر سورتیں نازل نہ فرماتے۔ اس سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے سب سے پہلے ایک اصول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کو تب تک ہلاک نہیں کرتے جب تک وہ قوم ایک خاص حد سے آگے نہیں گزر جاتی۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی اور ہے، تمرد، سرکشی، ظلم اور بغاوت بالکل اور چیز ہے۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں لیکن بڑھاپے کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے؟ تو فرمایا سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، اور اس کے ساتھ ساتھ عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت، یہ جو سورہ ہے مبارکہ آخرت کا نقشہ ہمارے سامنے رکھتی ہیں کہ قیامت کے روز یہ کچھ ہوگا، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ابتدا میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے اس بات کا کہ رب کائنات کیا ہیں، توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ رب کائنات اپنی قدرت کے کرشموں میں یکتا ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی ہے، اور جو توبہ کے راستے سے ہٹ جائے اسے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد مشرکین عرب کے ایک عقیدے کو ہمارے سامنے اجاگر کیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو ممکن نہیں کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہو جائے، ہاں اگر کوئی جادو ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس بات کا اعلان فرمایا کہ یہ جادو نہیں ہے، تم جو مذاق اڑاتے ہو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے 19ویں اور 20ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں انہیں دنیا میں عذاب کی دھمکی دی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک مومن کا کردار ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جب تنگی آ جائے تو مایوس نہیں ہوتا، فراخی آ جائے تو آپے سے باہر نہیں ہوتا، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے 15ویں اور 16ویں آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا انجام بیان کیا ہے جن کا مقصد صرف دنیا داری ہے، اور یہ بیماری ہماری اکثریت کو لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان قوموں کا تذکرہ کیا جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا۔ ان میں سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم ہے، کشتی بنانے کا تذکرہ ہے، بیٹے کے ساتھ سیدنا نوح علیہ السلام کی گفتگو ہے، اور اس میں ہماری آج کی نوجوان نسل کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا آؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ،
تو کہنے لگا میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی بلندی مجھے اللہ کے عذاب سے، پانی سے بچا لے گی۔ تو فرمایا بیٹا آج اللہ کے عذاب سے کائنات کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ تو اس میں ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک سبق ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ذہین و فطین ہیں، جسمانی طور پر بڑے مضبوط ہیں، لیکن بزرگوں کے تجربات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی میں ایک اور واقعہ بھی، اسی واقعے میں ایک اور چیز بھی موجود ہے، اور وہ یہ کہ جب بیٹا ڈوب گیا تو یقینی طور پر کلیجے پر ہاتھ پڑا تو اللہ سے دعا کر دی، تو اللہ رب العزت نے پھر نوح علیہ السلام کو ڈانٹ دیا کہ وہ بدبخت اور گستاخ بیٹا جو اللہ کا باغی ہے، آپ اس کے بارے میں بات نہ مجھ سے کریں۔ نوح علیہ السلام نے پھر معذرت کی، عذاب ٹل گیا، پانی اتر گیا، کشتی بطور نشانی کے محفوظ رہی۔ لوگ آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کشتی تلاش کر لی گئی ہے۔ اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ ہے، جو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یہ قوم شرک کرتی تھی، ہود علیہ السلام نے منع فرمایا، ان ظالموں نے سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا اور وہی عذر پیش کیا جو آج کے جہلا پیش کرتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو ہمارے آباء و اجداد جھوٹے تھے، وہ غلط ہی تھے۔ اور ان پر جو عذاب آیا وہ ٹھنڈی تیز آندھی تھی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ چلتی رہی۔ اب خود سوچئے کہ ٹھنڈی یخ تیز آندھی ہو اور وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہے تو کیا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس کے بعد اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا، اور وہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ آج کے سائنسی دور میں جو کام نہیں ہو سکتا انہوں نے کر دیا۔ آج بھی ان کے بنائے ہوئے مکانات موجود ہیں، بنائے ہوئے نہیں، کریدے ہوئے۔ آج کے سائنسی دور میں آپ پہاڑ کو اندر سے کرید کر مکان نہیں بنا سکتے، لیکن مدینہ سے تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں مدائن صالح، آج بھی اس قوم کے آثار، ان کے مکانات آج بھی موجود ہیں۔ دن رات ان کا کام ہی یہی تھا۔ تو جب سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو کہنے لگے اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھائیے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے دعا کی، اونٹنی نکل آئی۔ بجائے اس کے کہ وہ اس معجزے پر ایمان لے آتے، انہوں نے اس اونٹنی کو کاٹ دیا، اس کے گھٹنے کاٹ دیے۔ تو رب کائنات کی طرف سے سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کو 3 دن کا الٹیمیٹم دیا، انتباہ کیا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا، اور ان پر واقعی شدید قسم کا عذاب آیا اور وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ یقیناً میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس قوم کا جرم کیا تھا، اور ان پر پتھروں کی بارش نازل ہو گئی۔ پھر باری آ گئی سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی، اور یہ قوم مدین میں رہتی تھی۔ ایکا اور مدین 2 شہر تھے۔ یہ لوگ شرک کرنے کے ساتھ ساتھ مالدار اور تاجر تھے، اور ماپ تول میں کمی، بددیانتی، ملاوٹ، خیانت اور مسافروں کو لوٹنا، یہ ان میں بیماریاں تھیں۔ جب سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا تو ان ظالموں نے دعوت کو قبول کرنے سے نہ صرف یہ کہ انکار کر دیا، بلکہ الٹا شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا، جس کے نتیجے میں وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر رب کائنات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ متنبع کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آپ کو ان باتوں کا پہلے علم نہیں تھا۔ عقیدے کا مسئلہ واضح کر دیا نا کہ نبی علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا، ہم نے یہ آپ کو بتایا ہے۔ اور ہم جب بھی کسی قوم کو گرفت میں لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس قوم پر حجت پوری کرتے ہیں۔ وہ قوم کل کو قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ ہمارے پاس تو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد یہ تیسری سورہ مبارکہ ہے سورہ یوسف، جو انبیاء کے ناموں میں سے ایک نام پر رکھی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ معروف ہے، اور یہ سورہ مبارکہ بھی سورہ ہود سے پہلے مکہ میں نبی علیہ السلام کی نبوت کی زندگی کے 12ویں سال نازل ہوئی۔
اور اس سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے تفصیل کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور اس واقعے کو ہجرت سے پہلے بیان کرنے کا ایک خاص مقصد تھا۔ ویسے تو بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو اصل میں تسلی دینا مقصود تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کتنی عمر میں گھر سے نکال دیے گئے، کنویں کے اندر پھینک دیے گئے، قتل کی ان کے خلاف سازش ہوئی، رب کائنات نے ان کو کس مقام تک پہنچایا۔ یہ اصل میں نبی علیہ السلام کو ایک خوشخبری سنائی جا رہی تھی کہ جس مکہ کی سرزمین آج آپ پر تنگ ہو چکی ہے نا، وہ سرزمین ان قریب آپ فتح کریں گے۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، اور جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ظلم کیا تھا اپنے بھائی پر، اور ایک وقت آیا کہ سر جھکائے سامنے کھڑے تھے، ایک وقت آئے گا یہ مکہ والے آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اور اللہ نے وہ وقت دکھا دیا۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے، اور خواب کے بارے میں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ خواب ہمیشہ جب بھی آئے، بلکہ اس سے پہلی بات یہ ہے کہ خواب تین قسم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے، شیطانی احوال ہوتے ہیں، یا پھر دماغ یا معدے کے دباؤ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور مومن کے خواب کو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا حصہ قرار دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی اچھا خواب آئے تو اس خواب کو ہمیشہ پوشیدہ رکھنا چاہیے، صرف اس کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ نمبر ایک تو وہ خوابوں کی تعبیر جانتا ہو، اور نمبر دو وہ آپ کا خیر خواہ ہو۔ قصہ معروف ہے، بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ یوسف کو یہ خواب آیا ہے، اتنے وہ خر دماغ نہیں تھے، بد دماغ نہیں تھے، سمجھ آ گئی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمیں اپنے سامنے جھکانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ حسد ہے نا، انسان کو لے بیٹھتا ہے، بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے۔ پہلے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، پھر سوچنے لگے قتل نہیں کرتے، باپ سے ہی ہم نے دور کرنا نا اسے، باپ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، کنویں میں پھینک دیا۔ قافلہ گزر رہا تھا، کنویں میں ڈول ڈالا، وہاں سے یوسف علیہ السلام زندہ نکل آئے، مصر کے بازار میں جا کر فروخت ہو گئے، اور شاہ مصر کے محل میں جا کر رہنے لگے۔ اور وہاں پر جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ مصر کی ملکہ یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ وہ جو قرآن کہتا ہے نا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، علماء ابھی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کانپتے ہیں۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ وہ عورت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ اگلے الفاظ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ قریب تھا کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف مائل ہو جاتے، لولا الرأى برہان ربہ، اگر انہوں نے اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی۔ مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ وہ دلیل اصل میں یوسف علیہ السلام کے سامنے یعقوب علیہ السلام کا چہرہ اللہ نے کر دیا تھا کہ یوسف دیکھنا، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے دیکھ لینا کہ تم کس باپ کے بیٹے۔ بڑا اثر ہوتا ہے خون کا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہو گئے، لیکن ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہاں پر جیل میں توحید کی دعوت دی، اور دو نوجوان وہاں پر ملے، اور پھر اسی دوران ان میں سے ایک خواب کی تعبیر کے مطابق چھوٹ گیا، ان کو خواب آیا، یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی تو وہ چھوٹا بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ کو خواب آیا، نوجوان کہنے لگا خواب کی تعبیر ایک آدمی تمہیں بتا سکتا ہے، یوسف علیہ السلام۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس آیا کہ تمہیں بادشاہ بلا رہا ہے، کہا اب نہیں، سب سے پہلے مجھے بتایا جائے کہ اس معاملے میں بے گناہ تھا کہ گناہ گار تھا۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کردار کی حفاظت۔ تو یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہو گئے، بادشاہ کے دربار میں آئے، اور وہاں پر یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا، پاک دامنی کا جو ہے وہ اعلان کر دیا بادشاہ نے۔ رہا یہ مسئلہ کہ یوسف علیہ السلام کو پھر جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا۔ ہر گناہ گار، ہر جیل میں جانے والا گناہ گار نہیں ہوتا، کئی بے گناہ بھی جیل میں چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ کا مقصد ان کو وقتی طور پر منظر عام سے ہٹانا تھا، منظر عام سے ہٹانا تھا کہ یہ سامنے رہیں گے تو باتیں ہوتی رہیں گی، یہ کون ہے جس پر بادشاہ کی بیوی مر مٹی تھی، وقتی طور پہ اس کو منظر عام سے ہٹا دو۔ اور بھی بہت سارے مقاصد تھے۔ تو 12واں سپارہ جو ہے وہ یہیں پہ مکمل ہوتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی داستان ابھی چل رہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ
13ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے اور اس کی ابتدا اسی داستان سے ہوگی۔